کیوں ہم ڈیمز نہیں بناتے رہے, واٹر ریزروائرز نہیں بناتے رہے؟ کوئی پہلی باری تو نہیں ہمیں پتا چلا کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان نے متاثر ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس مصیبت سے, آفت سے اس قوم کو وہ نجات دے, اور اگر ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور پوری قوم محفوظ رہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کچھ تو قدرتی طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ انسان اپنے ہاتھ سے بھی یہ سب کچھ کما رہا ہے. ایک ہے گلوبل وارمنگ ہے, جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں, انڈسٹریل ہبس ہیں, وہ جو کچھ بھی فضا میں پھینک رہے ہیں اس کے اثرات ہیں. اور جو آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر زمین کا بڑھ رہا ہے اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے چینجز آ رہے ہیں, اور اس چینجز سے یہ جو کلاؤڈ برسٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, پہاڑوں سے ٹکرا کے ہوا اوپر اٹھتی ہے, اوپر آلریڈی بادل پہلے سے موجود ہوتے ہیں, وہ آپس میں کمپیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں, بخارات کرتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر گر جاتے ہیں اور وہ برسٹ کہلاتا ہے, اور ایک ہی وقت میں اتنا اماؤنٹ ہوتا ہے پانی کا کہ پھر کوئی سسٹین نہیں کر پاتا. لیکن یہ تو ہو گیا چلو کلائمیٹ چینج. بات یہ ہے کہ جن پہاڑوں کے اوپر بنیر میں اور سوات میں اور شانگلہ میں اور پھر باجوڑ میں اور سوابی میں اور گلگت میں اور بلتستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے, ان پہ کچھ درخت بھی تو ہوتے ہیں نا. درختوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ درخت ایک مجموعی طور پر ٹیمپریچر کو نارملائز کرتے ہیں, آکسیجن کو پھینکتے ہیں. دوسرا, سیلابوں کو اس طرح روکتے ہیں کہ ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں اور مٹی کے اندر دبی ہوئی, وہ آپس میں کمپیکٹ کرتی ہیں, کنسولیڈیشن کرتی ہیں, اور اس سے وہ پتھر اور مٹی نہیں گرتی جو اس طرح سے اچانک سے گرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں بنیر میں 300-400 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, پورا بازار تباہ ہو گیا, گھر چلے گئے, کچھ گاؤں سفاستی سے مٹ گئے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. 2017 سے ایک سسٹم ایسا تھا کہ جس میں ہمیں اپ گریڈیشن کرنی تھی اپنے موسمیات کے جتنے بھی ریڈارز ہیں اور ان کی پوری اکوپمنٹس ہیں. وہ فنڈز آ رہے تھے, لیکن نااہلی تھی ساری حکومتوں کی, اس میں کوئی ماشاءاللہ ایک شامل نہیں ہے. پچھلی بھی شامل ہے, دونوں کی تھی. این ڈی ایم اے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پی ڈی ایم اے, یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیزاسٹر کو مینج کرتے ہیں. محکمہ موسمیات ہے تو کس کے تحت ہے؟ وفاق کے تحت ہے. صوبائی بھی اس کی برانچز ہوتی ہیں. تو یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے پچھلے 8 سال میں؟ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو چند گھنٹے پہلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا برسٹ ہونے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ ہم جانے تو بچا لیتے. تو یہ وہ چیزیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, اور جو لوگ جتنے ذمہ دار ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, انہیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا. بہرحال اس وقت یہ سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے, یہ خدمت کرنے کی بات ہے. حکومتوں کو اس میں فعال ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں, ظاہر ہے این ڈی ایم اے ایک بڑا اس کے پاس فنڈ ہے, ایکٹیو ہوتے بھی ہیں, لیکن جو اس کی تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں تھی, اور جو پی ڈی ایم اے کو خاص طور پر کام کرنا چاہتے وہ نہیں تھا. اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس میں بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں. آپ یقین کریں جس وقت یہ کلاؤڈ برسٹ بنیر میں ہوا, میں نے سب سے پہلے فون کیا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو, اور ان سے کہا کہ یار جماعت اسلامی کے رضاکار حاضر ہیں, لڑیں گے ہم بعد میں, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس وقت تو لوگوں کو ریسکیو کیجیے, لوگوں کو جو ہے نکالیے. آپ نے دیکھا ہمارا رضاکار جو ہے شہید ہو گیا, اس نے بچوں کو نکالا. امیر صاحب ایبسولوٹلی اینڈ کوڈوز ٹو ہم. لیکن کیا اس بار ایٹ لیسٹ اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر اور سی ایم کی جو آپس کی کوآرڈینیشن تھی, این ڈی ایم اے کی, پی ڈی ایم اے کی جو آپس کی کوآرڈینیشن تھی, اس کے اندر آپ کو سیاست کہیں نظر آئی؟ مجھے تو لگا کہ جیسے سیاست سے تھوڑا بالاتر ہوا ہے. نہیں کیا ہے, لیکن دیکھیں جتنا اسمارٹ ہونا چاہیے نا ان لوگوں کو اتنا نہیں ہے. دیکھیں وہ سی ایم صاحب کہیں کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں, بس مجھے تو یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, یہ لینگویج نہیں ہوتی آپس کو. اور پھر پی ایم صاحب کو بھی چاہیے کہ پھر یہ نہ کہ سی ایم کیا کہہ رہے ہیں, پہنچ جاؤ بھائی. پی ایم تو گئے تھے نا, ہاں بعد میں گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو پریونشن ہوتی ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے پریونشن اینڈ پروٹیکشن پہلے سے کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہو جائے تو اس میں ریسکیو کے لیے اسمارٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کو بہت تیزی سے ایکٹ کرنا پڑتا ہے, اسمارٹ طریقے سے. آپ کی تیاری کتنی, آپ کے پاس ان جگہوں کے لیے سامان کتنا ہے, آپ کس طرح سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے واقعات ہوئے, لوگ ڈوبتے رہے, اور انفارچونیٹلی کے پی کے اندر یہ بہت زیادہ, اور پہاڑی علاقہ ہے, ذرا تیزی سے آتا ہے بالکل پانی, اس کی ویلوسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ جائیے آپ, اس کے بعد کا کام ہے اب ظاہر ریہیب کا کام ہے نا, ریلیف پہنچائیں اور ریہیب کریں. اب اس ریہیب میں تو آپ کو کمپنسیشن دینا ہوگا, اعلانات سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. فوری طور پر مکان بنائیے, فوری طور پر ان کے نقصانات کا ازالہ کیجیے, تو لوگ مطمئن ہوں گے, ورنہ لوگ ڈھولتے رہیں گے, ڈھکے جاتے رہیں گے. آپ نے کہا پریونشن از obviously better than cure. آبی گزرگاہوں کے اوپر ناجائز تجاوزات بنے ہوتے ہیں, لوگوں کے ریزورٹ بن جاتے ہیں, ہوٹل بن جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بن جاتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, صوبائی ہوں, وفاقی ہوں, جو بھی. اس کا کیا کریں؟ اس کا یہ کریں کہ وفاقی وزراء کو نہ بنانے دیں, صوبائی وزراء کو نہ, جو جتنا بھی طاقتور ہے وہ ریاست سے بڑا طاقتور ہے. ریاست اپنی جب ریٹ قائم کرنے پہ آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی نا کہ کیا کرنا ہے. آپریشن کرنا ہوتا تو آپریشن کر دیتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کو قبول کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتی ہے نا ریاست. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ سیلابوں کے, اپنے دریاؤں کے راستے میں جو ہے وہ آپ اپنے ریسٹورینٹس بنانا شروع کر دیں, گھر بنانا شروع کر دیں, سوسائٹیاں بنانا شروع کر دیں.
کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ دریائے راوی کا پانی چونکہ سوکھ گیا اور پانی کم آتا ہے تو اب یہ جو ہے وہ کسی نالے میں تبدیل ہو گیا اور آئندہ اس میں پانی نہیں آئے گا. تو پرائم منسٹر اس ٹائم پہ عمران اب خان تھے جو کچھ بھی تھے, جس نے بھی ان کو پٹی پڑھائی تھی, خان صاحب کو خود تو نہیں پتا نا, ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہے, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے ظاہر ہے ان میں بڑے بڑے بلڈرز ہوتے تھے. اچھا یہ ناجائز تجاوزات بھی نہیں, یہ جائز تجاوزات ہیں کیونکہ ان کو این او سی ملا ہے. روڈا کی بات کر رہے ہیں آپ. ملا ہے, دیکھیں اس میں جو کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی ذمہ دار, انہیں معلوم ہے غلط جگہ پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ این او سی لے رہے ہیں گورنمنٹ سے. پچھلی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے, یہ گورنمنٹ بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. آپ بتائیں اس میں کیا فرق ہے دونوں گورنمنٹس میں؟ گلزار صاحب کی ہو یا مریم نواز صاحبہ کی ہو, یہ کرائم نہیں ہے کہ آپ دریا کی گزرگاہ پر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دے دی بلڈنگیں بنانے کی, سوسائٹیز بنانے کی, اور اس پہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے ٹی وی پر, اس کی تشہیر ہو رہی ہے میڈیا پر. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں, یا تو اتنے بیوقوف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور اگر بیوقوف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ملے ہوئے ہیں. تو اس کی کون ریسپانسبلٹی لے گا؟ اب بڑا ڈائلما بن گیا ہے. اب یہ کیا جائے کہ کمپنسیشن دی جائے, وہ سارا ڈیمولش کرنا چاہیے, اور جتنے لوگ بھی وہاں پر آئے ان کا قصور نہیں ہے, اس لیے ان کا قصور گھر بن گئے ہیں, گھر بن گئے, تباہ کر دیں. اور جو لوگ ہیں نا وہ مڈل کلاس لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, انہوں نے چھوٹے موٹے پیسے جمع کیے, وہاں پر گھر لے لیا, ان کو جگہ دیں, ان کو گھر دیں. اب ہم نے کہہ دیا, میں گیا ہوں, ہم ایک طرف ریلیف کا کام کر رہے ہیں, کیمپ لگائے ہوئے, اور دوسری طرف میں نے وہاں لوگوں سے کہا ہے, جماعت اسلامی کے اپنے مقامی لوگوں سے لاہور کے, میں نے کہا سب کا ڈیٹا جمع کریں. میں پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں جماعت والوں سے, تمہارے ذمہ داران سے, کہ سب کا ڈیٹا جمع کریں, اور ان سب کے نقصانات کا ازالہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں ہو کہ پانی گزر گیا تو اس کے بعد سب کچھ گزر گیا, ہم پیچھے لگیں گے, انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف دلائیں گے.